بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی۔ کعبے میں ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے آتے سحر و شام۔ عادات نے نہ گزرنے نہ دیے حج کے بھی ایام، کھولا پسر فاطمہ نے باندھ کے احرام۔ اعظم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذوالحج راہی ہوئے حضرت۔ عزیزان گرامی، آج ہی کا دن یعنی 8 ذی الحج 60 ہجری میں مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کو دوران طواف کعبہ جب یہ معلوم ہوا کہ یزید لعنتی نے حاجیوں کے بھیس میں اپنے لوگوں کو تلواروں سمیت خانہ کعبہ میں بھیج دیا ہے، تو نواسے رسول نے اپنے نانا کے دین کی بقا اور حرمت کعبہ کے تحفظ کے لیے اپنے بند احرام توڑ دیے اور حج نامکمل چھوڑ کر رسول کا بیٹا کبھی نہ واپس آنے کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ آج کے موقع پر چہاردو معصومین علیہ السلام، بالخصوص قائم آل محمد حضرت مہدی اجل فرجم کی مقدس بارگاہ میں اور تمام اہل تشیع کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفے میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے کہ حضرت کا مکہ میں ٹوٹل قیام جو تھا وہ 4 ماہ 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو حضرت مکہ سے روانہ ہوئے، 8 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں آپ کا جو قیام ہے وہ 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے۔ اس مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ آپ کی کارواں میں شامل ہوئے۔ عزیزان گرامی، یزید کی طرف سے حکم نامہ ملا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی حج کے دوران قتل کر دے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے خدا کے احترام میں اور کعبہ میں خون جاری نہ ہو اس دن مکہ کو چھوڑنا پسند فرمایا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کا مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو مولا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، پہلے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کا سفر مظلوم کربلا کے لیے مشکل ترین سفر تھا، لیکن مولا حسین کا نانا سے وعدہ اور خدا کو راضی کرنا اور حکم خدا کو بچا لانا اپنے اوپر واجب کر لیا تھا، کیونکہ مولا کچھ بھی بغیر حکم خدا نہیں کرتے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکہ سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور مولا نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میں یہ سب کچھ بحکم خدا کر رہا ہوں۔ اس میں جابر بن عبد الانصاری کا بہت ذکر آتا ہے کہ وہ تشریف لائے۔ جابر بن انصاری کی میں آپ کو تھوڑی سی تعارف بتاتی چلوں۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ انہوں نے 5 ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، ہر امام کے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ جب بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تو امام محمد باقر علیہ السلام جابر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ حضرت جابر جو کہ امام کے سفر کرنے کا علم ہو چکا تھا تو فوراً سے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میں قربان جاؤں فرزند رسول، اس وقت آپ روح زمین پر ایک فرزند رسول ہیں۔ میری آپ کو مخلصانہ رائے ہے، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال اپنے دشمنوں سے مصلحت کر لیں، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تھی۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے جواب فرمایا، اے جابر، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ تو ظاہری ہے، لیکن حقیقت حال آپ کو علم نہیں ہے۔
جو صلح میرے بھائی نے کی وہ حکم خدا سے تھی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بھی حکم خدا سے کر رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے جد بابا اور بھائی کی ابھی زیارت کر لو، ان سے پوچھ لو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہی حکم خدا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، دروازے فلک کھل گیا۔ سب سے پہلے خاتم النبی، پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد حضرت جعفر علیہ السلام اور حمزہ سید الشہداء علیہ السلام سلام اللہ علیہ آسمان سے نیچے آئے۔ جابر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور چونک گیا۔ اس وقت رسول گرامی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، جابر تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے حسین کے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، کیونکہ یہ جو کچھ کرتے، یہ جو کچھ کہتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں۔ جابر کیا تم معاویہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا یزید کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کیا میرے حسینیوں کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ جابر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر پاؤں مارا، زمین پر بہت بڑا شگاف ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جابر کہتے ہیں کہ وہ شگاف اتنا بڑا تھا کہ ایک دریا تک جا پہنچا، پھر اس دریا سے 7 دریا اور نکلے، اور ان کے بعد جہنم تھا۔ اس جہنم کے درمیان میں نے ان لوگوں کو پایا، ان لوگوں کو دیکھا، ولید، ابو جہل، معاویہ اور یزید، ان چاروں کو شیطانوں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ کر سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا۔ ممنات گرامی، پھر رسول خدا نے فرمایا، جابر اب اوپر دیکھو۔ جابر کہتا ہے میں نے سر کو بلند کیا، دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، میں نے بہشت سے حوروں کو دیکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ بس دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے، پھر دونوں نے آسمان کی طرف عروج کیا، جنت میں داخل ہو کر، اور چند ہی لمحوں بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین واپس آئے۔ رسول گرامی کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا اور مجھے فرمایا، جابر یہ میرے فرزند ہیں اور میرے ساتھ ہی رہیں گے، لہٰذا جو کچھ یہ کرتے ہیں یا حکم خدا یا حکم دیتے ہیں اسے بلا تصدیق کیے تم نے تسلیم کرنا ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں جب یہ معجزہ امام نے دیا تو میں نے عرض کیا میں قربان جاؤں، آپ وہی کریں جو انہوں نے فرمایا، وہیں جائیں جہاں انہوں نے حکم دیا، میری کیا مجال۔ بس حضرت سے وداع کیا۔ بہت تاریخ میں ان چند لوگوں کو ملتا ہے جس میں جابر کو بہت تحقیق سے اور ان کے سامنے معجزات بیان کیے گئے امام کے۔ اس کے بعد امام کا سفر، جس دن خط پہنچنے کے بعد آپ کے لیے کوفہ کا سفر اختیار کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر عام حالات میں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی، آپ حج کے 1-2 دن باقی رہنے کے باوجود حج کو ترک فرما دیا اور مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ عزیزان گرامی، اس سال کے حج کے جو آپ کی زندگی میں آخری تھا، مکمل فرما کر روانگی کا ارادہ کرتے، لیکن ایک دم یہ حج کی تکمیل میں 2 دن باقی تھے، آپ نے حج کو عمرے میں بدل کر مکہ معظمہ سے روانگی اختیار فرمائی۔ عزیزان گرامی، عام طور پر لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ حرم الہی کے اندر کوئی فوج اور لشکر نہ تھا جسے سب دیکھتے، مگر حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے۔ انہیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ حسین علیہ السلام جس حال میں بھی ہوں ان کو گرفتار کر لو۔ یہ راز اس وقت کھلا جب آپ مکے سے باہر آ چکے تھے۔ ایک شاعر سے آپ نے ملاقات کی اور پوچھا، فرزند رسول اتنی جلدی کس کے لیے حج بھی نہ ہو سکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو میں وہاں گرفتار کر لیا جاتا۔ بس یہ چیز وہ تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کو عراق کی طرف اس قدر جلدی سے روانگی پر مجبور کیا۔ آخر میں امام کے پیش نظر تھا کہ یعنی شہادت، جس پر آپ کی وہ تقریر گواہ ہے جو آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے وقت فرمائی تھی۔
آپ نے کہا تھا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ مجھے اپنے جد سے ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ میرے لیے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں میں جا رہا ہوں، میری آنکھوں میں پھر رہا ہے وہ سما کہ میرا جوڑا بند کی صحرائی میں ہے۔ جد کر رہے ہیں کوئی چارہ نہیں ہے، اس دن جو خط تحریر میں گزر چکا خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، اور ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کو ہمیشہ اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ہمارے ساتھ اپنی جان کی قربانی پر آمادہ ہوگا خدا سے ملاقات پر تیار ہو، اور جو ہمارے ساتھ سفر کرے کل صبح انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ تقریر جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی اس رات کو جس کی صبح ہوتے ہوئے آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سفر آپ کے ہر منزل پر جناب یحییٰ اور ان کی شہادت کو یاد کرتے رہے، اور فرماتے کہ دنیا کی بے قدری کے لیے اللہ کے نزدیک یہ کافی ہے کہ اس دنیا میں یحییٰ بن زکریا کا سر قلم ہو کر بنی اسرائیل کے زناکار کے سامنے بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے مستقبل کی طرف ایک اشارہ ہی تھا جو آپ بار بار فرما رہے تھے، پھر بھی آپ کے لیے اپنے عمل کو امکانی تحفظات کے حدود سے آگے بڑھنے دینا تھا۔ آپ کے لیے مکہ سے فوراً علحدگی اختیار کرنا ان خطرات کی بنا پر جو اس وقت یہاں پیدا ہو چکے تھے لازمی قرار پا چکا تھا کہ اس کے بعد آپ کہاں جاتے، اس جگہ کو جہاں کے لوگ انتہائی اصرار کے ساتھ آپ کو بلا رہے تھے۔ اس صورت میں کسی شخص کے یہ پہلو آپ کے سامنے لانا اس میں جان کا خطرہ تحصیل لاحاصل اور فضول تھا۔ عزیزان گرامی، مولا کی ملاقات اسی منزل پر عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید سے ہوئی۔ انہوں نے آ کر امام سے ملاقات کی۔ واقعہ یہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت عبداللہ بن جعفر مدینہ میں تھے۔ ظاہری حالت کی بنا پر امام کا مدینہ سے آنا اس خطرے کے ماتحت ہوا تھا کہ وہاں کے حاکم کا یزید کا یہ فرمان پہنچ چکا تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہ کرے تو ان کا سر روانہ کر دو۔ اب مکہ سے روانگی اس اندیشے کی وجہ سے ہو رہی تھی کہ وہاں کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں بھیج دیے گئے تھے تاکہ جس قدر ممکن ہو حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالیں یا گرفتار کر کے شام کی سمت بھیج دیں۔ اس موقع پر عبداللہ بن جعفر نے اون محمد اپنے دونوں فرزندوں کے ہاتھ امام کے نام یہ خط بھیجا کہ آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ میرا خط دیکھتے ہی یہاں واپس آئیں، کیونکہ اس طرف جدھر آپ کا قصد جا رہا ہے مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ دنیا سے اٹھ گئے تو زمین کی روشنی رخصت ہوگی، کیونکہ آپ کی ہدایت کے لیے نشان راہ اور مومنین کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، میں خود اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اون محمد یہ خط لے کر امام کے قافلے سے راستے میں جا ملے۔ اس کے بعد عبداللہ بن جعفر اور حاکم مدینہ عمر بن سعد کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کر ایک امن کا پروانہ امام حسین کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ کی خواہش کے مطابق عمر بن سعید نے اس پر مہر کی اور اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو عبداللہ کے ساتھ کیا۔ عبداللہ اور یحییٰ اس تحریر کو لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، راستے میں امام سے ملے اور تحریر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ خوب جانتے تھے کہ مرکزی حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک مقامی حاکم کے امان نامے کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کی رائے سے اختلاف کیا اور فرمایا مجھے اب یہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہے۔ عمر بن سعید کے نام اس تحریر کا جواب لکھ کر ان کی سپرد کیا۔ عبداللہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں ساتھ نہ جا سکتے، انہوں نے اون محمد کو حضرت کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود مدینہ واپس آ گئے۔ اب ذات عراق شیخ مفید نے عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کی واپسی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تیزی کے ساتھ عراق کی سمت
چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ذات عراق میں پہنچ کر قیام فرمایا۔ پھر مولا نے ایک وادی میں قیام فرمایا۔ اس منزل نے آپ نے قیس بن مؤثر کو جو اہل کوفہ کے آپ کے ساتھ ساتھ تھے اہل کوفہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، یہ خط حسین ابن علی کا برادان اسلامی کے نام ہے۔ بات سلام اور حمد و الہی کے معلوم ہوا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے تمہارے حالات کی درستی اور میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہوا ہے، جس پر میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام تک پہنچایا جائے، تم اس کے متعلق بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے 8 ذی الحج کو روانہ ہو گئی ہوں۔ جب میرا خط تمہیں پہنچے گا تو انتظامات مکمل تیزی سے اپنے نظام درست کر لینا، کیونکہ چند ہی روز میں میں تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں انشاءاللہ۔ والسلام۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ یہ خط جب مولا نے ایک وادی پہ جا کے پہنچا، اس وادی کو بطن الارمر کہتے ہیں، حاجز اس مقام کا نام تھا جہاں مولا نے قیام فرمایا تھا۔ اس پہ ایک ذکر مولا نے کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میری نصرت پر تم لوگوں کی ہم آہنگی کا علم ہے، جس پر میں نے خدا سے دعا کی کہ ہمارے معاملے کو بہترین صورت پر انجام دے۔ اس سے قبل جو امیر مسلم تھے، مسلم بن عقیل، انہوں نے اس وقت امام کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ تھا کہ حضرت امام حسین کو مسلم کا خط پہنچ چکا تھا، یہاں تشریف لائیں، سب آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں آپ کو کلیئر کرتی چلوں کہ یہ مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے 27 دن پہلے لکھا تھا۔ پھر امام نے جب فرمایا کہ تم سارے انتظامات مکمل کر لو کیونکہ میں جلد ہی وہاں پہنچنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، بعض قول میں ہے کہ اس خط کو عبداللہ کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ اس خط کا مضمین اور نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد یہ سب سے پہلی منزل ایسی منزل تھی جہاں اطمینان کی سانس لی جا سکتی تھی، ورنہ اس خط کو پہلے ہی روانہ کر دیا جاتا۔ قیس اس خط کو لے کر کوفے کی طرح روانہ ہوئے، مگر جب وہاں پر پہنچے تو انہیں فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ممبر پر جا کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو، ان کی مزاحمت بیان کرو۔ قیس یہ سن کر ممبر پر چلا گیا۔ یہ دیکھا کہ حسین کا قاصد حسین کے خلاف کیا کہتا ہے، مگر انہوں نے مقصد امام کی اشاعت کا ایک ممکن موقع پیدا کیا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد انہوں نے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا، اے لوگوں، اس وقت خلق خدا میں بہترین شخص حسین ابن علی ہیں، جو رسول اللہ کی بیٹی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ کے فرزند ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ ابن زیاد بہت شدید غصے میں آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسی وقت قصر کے اوپر سے زمین گرا دو۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا اور ان کے اعضاء چکنا چور ہو گئے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک چشمہ عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی جو عراق سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے مکہ چھوڑنے کا سبب دریافت کیا اور اہل کوفے کی دعوت کا حال سننے کو کر اور دوسرے تمام مشورہ دینے والوں کی طرف آپ کے کوفہ جانے سے اختلاف کیا۔ اس منزل سے قریب جو چشمہ تھا، اس پر زبیر نے ایک خیمہ نصب کیا تھا۔ یہ حج کر کے مکہ سے واپس ہوئے تھے اور کوفہ جا رہے تھے۔ شروع میں ان کو خاندان رسول سے کوئی عقیدت نہ تھی، بلکہ عام طور پر وہ اہل شام کے ہم عقیدہ سمجھے جاتے تھے، جس کو اس زمانے میں عثمانیہ منسلک کیا جاتا ہے، مسلک کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عثمانیہ کا مسلک تھا یہ۔ مگر امام حسین کی فیض کے بعد آپ نے ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ خاندان رسول سے جو وحشت عام طور پر اس گروہ میں پیدا کر دی گئی تھی، اس کی بنا پر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔
مگر ان کی بیوی نے جو ان کے ساتھ تھیں کہا کہ واہ کیا غضب کی بات ہے کہ رسول کا فرزند تمہارے پاس پیغام ملاقات بھیجے اور تم مسترد کر رہے ہو۔ اس بات سے متاثر ہو کر امام حسین کے پاس گئے، کچھ اس طرح صفائی سے ان کے سامنے امام حسین نے اپنی معاملہ پیش کیا کہ ہمتاً آپ بڑی خوشی خوشی اپنے قیامگاہ پر پہنچے اور انہوں نے حکم دیا کہ ہمارا خیمہ یہاں سے اکھاڑو، اصحاب حسین کے خیمے کے پاس لگا دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ان سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مہکے چلی جاؤں۔ پھر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے امام حسین کے ساتھ مرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے جو شخص تم میں سے ہمارے ساتھ شہید ہونا چاہتا، پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک آفر دی کہ جو شخص تم میں سے ہمارے ساتھ شہید ہونا چاہے وہ میرے ساتھ رہے، جو نہ چاہے وہ یہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ اس وقت تمام ساتھی آپ سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ میں بات کر رہی ہوں عبداللہ بن مطیحہ سے۔ انہوں نے چونکہ یہ پہلے جو تھے وہ عثمانی مسلک جو کہا جاتا تھا، یعنی کہ عثمانی مسلک وہ دور تھا، وہ مسلک تھا جو اہل بیت سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ جب ان کے تمام ساتھی جناب عبداللہ کے تمام ساتھی علیحدہ ہو گئے تو صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ امام کی گفتگو سے کچھ خوش آئند توقعات یا امید افزائی تصورات پر من بھی نہ تھی، بلکہ صفائی کے ساتھ اس انجام کار کا انکشاف کر دیا گیا تھا جس پر ابھی تک عام نگاہوں میں توقعات کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر منزل عمل پر گامزن ہو رہے تھے؟ ہرگز نہیں مومنات گرامی، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مولا امام حسین علیہ السلام صرف وہ کر رہے تھے جو حکم خدا تھا اور اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، فرزند رسول اپنے باپ بھائی کے تحت عراق میں صوبوں کے صدر اور مرکز کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر تخت و تاج، فوج و لشکر سب کچھ مہیا ہوگا۔ حضرت شاہ عراق تسلیم کیے جائیں گے، آپ کی ذات پر امامت سلطنت دوش بدوش جمع ہوگی۔ ان خیالات کو پیش نظر رکھ کر دنیا کے لالچی لوگ بھی جوگ در جوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ راستے میں وہ مختصر قافلہ جو مکے سے نکلتے وقت خاص لوگوں پر مشتمل تھا، ایک مختصر لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بے شک کوئی بادشاہ اپنے مرکز سلطنت کی طرف جا رہا ہو۔ سب سے پہلا مقام وہ مقام تھا جہاں سے روانہ ہونے پر پریشانی کا آغاز ہوا، جبکہ عبداللہ بن سلیم نے مکہ معظمہ سے حج کے بعد بہت تیزی سے روانہ ہوئے اور حضرت سے جا ملے۔ اس شخص کو کوفہ کی طرف سے آتا دیکھ کر امام اس کو دیکھتے اور ٹھہر گئے، کچھ حالات کوفے کے معلوم کرے، لیکن اس نے حسینی قافلے کو دیکھ کر رخ دوسری جانب کر دیا، لہٰذا امام آگے بڑھے اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ سے میں مشورہ کیا ہے کہ اس سے کچھ کوفہ کی حالات دریافت کرنے چاہیے۔ یہ دونوں قافلے سے جدا ہو کر انتہائی تیز رفتاری سے اس کے پاس جانے لگے۔ صاحب سلامت کے بعد اس قوم اور قبیلے کا نام و نسب دریافت کیا۔ دریافت کرنے پر جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم بھی قبیلے بنی اسد میں سے ہیں، ذرا تم سے اپنے شہر کے حالات دریافت کرنے چاہتے۔ اس نے کہا کہ ہاں سنو، کوفے سے باہر نہیں آیا تھا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی کو قتل کر دیا گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا دردناک خبر تھی۔ جب انہوں نے سنا، یہاں تک کہ وقت اس کے اظہار کی اجازت دیتا تھا، مولا کو جب یہ معلوم ہوا تو مولا کر کیا رد عمل ہوگا کہ مولا نے جب سنا کہ ان کا بھیجا ہوا قاصد کی لاشوں کی پامالی کی گئی۔ عزیزات گرامی، اس سفر کے دوران مکہ سے کربلا کے سفر میں بہت سے دن آئے، بہت سی وادیوں کا ذکر ہے جہاں پر مولا رکے۔
پھر مولا کو جب امام حسین علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی، ایک طرف مسلم کی جدائی کا صدمہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، دوسری طرف اپنے مستقبل کے متعلق ظاہری تمام امیدوں کا ختم ہو جانا، لیکن ایک رئیس قوم اور سردار کی حیثیت سے سخت موقع پر بہت ذمہ دارانہ کام کیا۔ مولا نے تمام لوگوں کی نظریں اسی پر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا سب سے بڑا سردار کمزور پڑ جائے تو اچانک جو آپ کے قبیلے میں شامل ہوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی فوج ہوتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ مولا نے بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جب خبریں امام حسین علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے صرف اتنا کہا اور چند بار کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بس خاموش ہو گئے، اور پھر کہا کہ ہم اللہ کی یہاں حساب کرتے ہیں اپنی جانوں کا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کی راہ میں اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں، وہی معاوضہ دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اسد ہے، اسدی جو ایک رات تک اس بیشت نا خبر کو اپنے دل میں رکھے اس سے پورا اثر لے چکا تھا، نتائج ہر طرف سوچ کر دل ہی دل میں رائے قائم کر چکا تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات چھپائی نہ کی اور بے ساخت بول اٹھا، خدا کا واسطہ ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے اور یہاں سے واپس ہو جائیے، کیونکہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے نہ دوست ہے، بلکہ ہمیں خوف ہے کہ پورا کوفہ ہمارے خلاف ہی ہوگا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی طور پر اور تاثر کے جذبے سے جو ہمدردی کا مشورہ دیا جائے، اس کا جواب زیادہ سنجیدہ دلائل کا مستحق ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت امام حسین نے خود پہلے ہی انجام سے متعلق تھے، آپ کا سفر جن نتائج کو پیش نظر رکھ کر تھا، ان میں سے اس خبر کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقابلے میں عقل و دلائل کے پیش کرنا کا محل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت نے اس ہنگامی جذبے کے ماتحت مشورے کا جواب بالکل ایک فطرتی جذبے کے احساس سے دینا چاہا، اور اس لیے ایک نظر اولاد عقیل پر ڈالی اور فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔ تمام عقیلی جوان کھڑے ہو کر کہا، خدا کی قسم ہم تو واپس نہ ہوں گے جب تک مسلم کی خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ یہ وہی موت کا ساغر ہے جو ہم نے بھی چکھ لیا، جو مسلم نے چکھا ہے۔ حضرت متوجہ ہو کر دونوں اسدیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، جب یہ نہ ہوئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ حاضرین میں سے شخص نے یہ بھی کہا کہ آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، آپ کوفہ میں پہنچیے، کوفہ کے لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی کوئی تائید نہیں کی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ رات یہیں گزاری، سحر کے وقت آئندہ کی منزلوں کے لیے کافی پانی ساتھ لینے کے بعد آگے روانہ ہوئے۔ اب جس مقام پر پہنچے اس کو زبالہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر امام کو خط پہنچا جو جناب مسلم نے دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے کے اور اپنی شہادت کا یقین ہو جانے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد حضرت امام حسین کو اطلاع دے دیجیے گا کہ کوفہ کی یہ حالت ہے، آپ کے مددگار اب کوفہ میں موجود نہیں ہیں، اس لیے اب آپ یہاں آنے کا ارادہ نہ کیجیے۔ چنانچہ یہ خط بھیجا گیا، اور جب یہ منزل زبالہ پر امام کے پاس پہنچا تو اس قاصد نے اطلاع دی کہ قیس بن مصر قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ افراد جن کی موجودگی میں جناب مسلم کی خبر شہادت بیان کی گئی تھی واقعی نہایت مخصوص رازدار ہستیاں تھیں، اس لیے اس مجمع پر روبرو مسلم کی خبر شہادت ظاہر ہونے کے بعد پھر عام اہل کوفہ سے وہ راز ہی کی حیثیت سے منفی رہی، مگر حضرت نے اب ان واقعات کو اہل قافلے سے منفی رکھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ راستے کے بہت سے عرب آپ کے ساتھ اس غلط خیال کے ماتحت ہوں گے کہ آپ ایک ایسے ملک کی طرف جا رہے ہیں جہاں لوگ آپ کی سلطنت تسلیم کر چکے ہیں،
لہٰذا آپ کو یہ منظور نہ ہوگا کہ لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا رہے، حقیقت حال سے تاریخی میں رہنے کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیں۔ آپ کو یقین تھا کہ جب آپ صورتحال کا اظہار کر دیں گے تو بس وہی جانثار آپ کے ساتھ رہیں گے جو حقیقت طور پر آپ کے مقصد کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ کی نصرت میں جان تک سے ہاتھ دھونا پسند کرتے ہیں۔ جناب نے تمام اہل کوفہ کی صورتحال سے مطلع فرمایا، مولا نے فرمایا ہمیں یہ دردناک خبر معلوم ہوئی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ، اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیے، اس لیے جو شخص تم سے واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ نتیجن وہی جو معلوم تھا، اس اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے علادہ ہونا شروع کر دیا، تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ زیادہ تر وہی لوگ جو مدینہ میں آپ کے ساتھ آئے تھے باقی رہ گئے۔ عزیزان گرامی، اتنا لمبا سفر ہے کہ اس کو میں بیان کرتی جاؤں تو تقریباً یہ ویڈیو 2 گھنٹے کی بن جائے گی۔ مختصر آپ سے بیان کرتی ہوں مولا کی۔ امام نے پھر کچھ مقام پر جہاں پر قیام فرمایا اس میں بطن عقیق اور سرات، یہاں پر آپ نے بطن عقیق سے روانہ ہو کر امام نے یہاں رات بسر کی تھی۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو، مشکیزیں بھر لو۔ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ اس نے کہا مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں، اس کی یہ معنی کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا اس جگہ تو کبھی ہم نے درخت خرمے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تم ہی دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو گھوڑوں کی گردنیں۔ حضرت نے فرمایا میں بھی یہی دیکھتا ہوں۔ مخالف فوج کو ادھر متوجہ پا کر امام حسین نے اپنے صحابہ سے پوچھا یہاں کوئی ایسا محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنی جگہ برقرار رکھ سکیں اور دشمن کے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں؟ مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف سے گھیرنے کے امکان باقی نہ رہے ہیں، گھیرنے کا امکان باقی نہ رہے۔ لوگوں نے کہا یہ جسم لے لو، پہاڑ موجود ہیں آپ کے بائیں پہلو کی طرف، آپ اس کی طرف متوجہ ہو، اگر ہم دشمن سے پہلے اس حد تک پہنچ کے تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت نے اس رائے کو پسند فرمایا اور بائیں طرف رخ کیا۔ آنے والے سپاہ نے جو دیکھا کہ اس نے بھی اسی طرف رخ کر دیا، مگر امام وہاں پہلے پہنچ کے اصحاب کو حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ فوراً تعمیل کی گئی، اتنی دیر میں وہ فوج بھی قریب پہنچی۔ معلوم ہوا کہ حر بن ریائی 1000 فوج کے ساتھ آیا ہے، جو کہ امام کوفہ کے عام راستے پر نہیں جا رہا تھا اور یہاں سے گزرتے ہوئے اس لیے کہ فوج سے تصادم نہ ہو، مگر جاسوسوں نے آپ کے اس طرف بھیجا کہ آگے بڑھ جانے کی اطلاع دے دی تھی۔ 1000 فوج کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آگے روانہ ہوئے۔ دوپہر کے وقت، گرمی کا موسم، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ناکہ بندی پر معین فوجی کے حلقے سے بہت دور جا رہے تھے، اس لیے کہ حر آپ تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی تگودو کرنی پڑی۔ ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے ہوئے بہت تیز چلنا پڑے، اس لیے یہاں پہنچتے فوج کے سوار اور گھوڑے سبھی پیاس کے مارے حالتیں تباہ تھی۔ امام نے اپنے صحابہ سمیت امامے سر پر رکھے تلواریں حمال کیے کھڑے تھے۔ دشمن کے ہانپتے ہوئے گھوڑے اور سوار سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آثار پیاس کی شدت کے گواہ تھے اور صورت سوال حسین ایک حساس دل رکھتے تھے۔ آثار پیاس کی شدت سے گواہ تھے اور صورتحال سوال تھے جس میں انسانی حسین علیہ السلام ایک بہت نرم دل رکھتے تھے۔ مولا نے جب دیکھا تو انسانی ہمدردی مولا کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے لیے دشمنوں کی موجودہ حالت ناقابل برداشت تھی۔ آپ نے اپنے جوانوں کو حکم دیا ان کو پانی پلاؤ، تمام فوج کو پوری طرح سیراب کر دو۔ حکم کی دیر تھی کہ اطاعت امام پر جوان کھڑے ہو گئے اور سب کو سیراب کیا۔ جناب حر کا واقعہ آپ سے بیان کر رہی ہوں۔
حالت یہ تھی کہ پیالے لگنے طشت پانی سے بھرتے تھے، گھوڑوں کے پاس لے کر جاتے، جب ہر گھوڑا 3 4 5 دفعہ پانی پی کر منہ ہٹا لیتا تب دوسرے گھوڑے کے پاس لے کر جاتے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے حر کے تمام ساتھیوں کو مولا نے پانی سے سیراب کیا۔ اب حر کا جو امام کا دشمن بن کے آیا تھا وہ بالکل حیران اور پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ فوجی حر کے سپاہی نے اپنے گھوڑوں کے سائے میں بائیں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے بیٹھ کے، یہاں تک کہ زور کی نماز کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان کے ہی جب نمازی جماعت کی صفیں تیار ہوئی تو امام اپنے نماز کے لباس میں خیمے سے برآمد ہوئے اور اقامت کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے ساتھیوں کو الگ نماز پڑھانا چاہیے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں جماعتوں نے امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت نے اس جماعت کی طرف رخ کیا اور حمد و ثناء الہی کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا، اے لوگوں، میں خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں، میں تمہاری طرف سے اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں ہے اور کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اب اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں اور ارادے پر قائم رہو گے، اور اگر تم میرے آنے سے ناراض ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا وہیں جہاں سے آیا ہوں۔ اس کے تقریر کے بعد خاموشی چھا گئی، کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت نے اپنے خیمے میں تشریف لے گیا۔ آپ اصحاب کے خیمے میں جمع ہوئے، اور اس خیمے میں جو اس لیے لگایا گیا تھا داخل ہوا اور اس کے 6 ساتھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ دوسرے لوگ اسی میدان، اسی شان سے سپاہیوں نے اپنے گھوڑے کی باگیں ہاتھ میں لیے اور انہی کے سائے میں دوپہر کا وقت گزرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا، امام حسین نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ روانگی کی تیاری کرو۔ جب آپ نے باہر آ کر عصر کی نماز کا اعلان کیا تو اس صورت سے حضرت کی دونوں گروہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے پھر مجمع کی طرف رخ کیا، حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اگر تقویٰ اختیار کرو، حقدار کو حق پہنچاؤ تو خدا کی رضامندی حاصل کرو۔ حقیقتاً ہم اہل بیت امت اسلامیہ کے فرمانبردار ہیں، ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں، مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں، لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو، ہمارے حق کا اقرار نہیں رکھتے، اس کے رائے کے خلاف ہو جو تمہارے خطوط اور کاستوں کے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب حر کی مہر خاموشی ٹوٹی۔ اس نے کہا، ہمیں تو بخدا خبر بھی نہیں کہ یہ خطوط کیسے اور جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں۔ امام نے اپنے نائب کو فرمایا کہ جا کے وہ تھیلا لے کے آؤ، ان لوگوں کے خطوط سے بھرا ہوا ہے۔ جب وہ تھیلا لے کے آئے جو خطوط سے بھرا ہوا تھا، اسے سامنے رکھنے نے کہا، تو ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے، اس پر جہاں آپ مل جائیں، مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے تاکہ آپ کو اپنے جہاد کے پاس پہنچا دے۔ یہ سنا تو امام نے زور سے کہا، موت تمہارے لیے اس وقت قریب تر ثابت ہوگی۔ جب حر نے بیان کیا کہ ہم تو ابن زیاد کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، قصہ مختصر، حر نے مولا کی نصرت حاصل کر لی۔ ہم تو جو مولا کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے بعد مولا کی نصرت حاصل کرے اس کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جناب حر کی انشاءاللہ اگلی تقریر میں مزید میں بیان کروں گی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ مولا ہزار دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ عزیزان گرامی، بہت مشکل ترین سفر تھا مولا کا، اس کو میں مزید ڈیٹیل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی کمنٹس، آپ کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ ٹاپک پیش کروں گی۔ آج مولا کے ایک مختصر سا سفر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
مولا نے ایک جگہ قیام نہیں کیا، بہت سی قیام کی جگہ ہیں جہاں مولا نے قیام کیا، جہاں مولا نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی۔ اس میں ایک حر بہت بڑا نام ہے جس کو میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ حر نے آ کے وہ آئے تو تھے مولا کا راستہ روکنے، لیکن جب مولا کا کردار، مولا کا رویہ دیکھ کر اس حر نے بھی مولا کا ساتھ دینا چاہا۔ عزیزان گرامی، میرے ساتھ جڑی رہیے، اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا ID ہے میری لرن کربلا۔ وہاں پہ آپ اپنی سوالات اور اپنی رائے شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے۔ عزیزان گرامی، کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ وہاں سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس تقریر کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں اپنے وقت کے امام سے معافی چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ کہیں پر اگر کوئی مسٹیک ہو تو اس کو مزید میں لکھ کے بیان کر دوں۔ عزیزان گرامی، ہزار دعاؤں کی ایک دعا کہ میرے مولا حضرت امام مہدی اجل فرنٹن کی ظہور میں تعجیل فرما اور ایسا کامل انسان بنا دے کہ وقت کا امام راضی ہو جائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کر دیجئے گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور بحث و مباحثہ سے ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بحث و مباحثہ سے دور فرمائیے، بالکل دور ہو جائیے۔ جس کو ماننا ہے علی علی ہے، اس نے ہر حال میں ماننا ہے علی علی۔ جس کو نہیں ماننا، اس سے کے سامنے جتنے بھی آپ دلائل رکھتے ہیں، اس نے نہیں ماننا۔ بس اپنے فقہ کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔